From the outside, Mr. Khan, it looks as though ایسا لگ رہا ہے کہ قانون کا شکنجہ آپ کے گرد تنگ کیا جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ Does it feel that way to you? Yes, Stephen, it's been like that for a while. جی ہاں اسٹیفن، جب سے مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا تقریباً 14 سے 15 ماہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ پارٹی ختم ہو جائے گی، اور عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب آپ اقتدار میں نہیں رہتے تو آپ کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس پارٹی کی مقبولیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، اور یہ پاکستان میں بہت غیر معمولی بات تھی. جب ضمنی انتخابات ہوئے تو میری جماعت نے 37 میں سے 30 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت میں موجود جماعتوں کی پشت پناہی کر رہی تھی. تو جب یہ مجھے گیم سے ناک آؤٹ کرنے میں ناکام ہو گئے تو مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ اب تک مجھ پر کیے گئے مقدمات کی تعداد 200 کے قریب ہو گئی ہے، اور میں ڈبل سینچری بنانے کے قریب ہوں. اور یہ تمام کوششیں اس لیے ہیں کہ یہ مجھے جیل میں ڈال سکیں یا مجھے نااہل کروا سکیں یا میرے خلاف یہ دونوں کام کر سکیں. And the whole attempt is to either imprison me or disqualify me or both. Yeah, you talk about being knocked out of the game. آپ گیم سے باہر کیے جانے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے خلاف تقریباً 200 کیسز ہیں، جن میں سے ایک آفیشل گفٹس کے غلط استعمال، اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس، اس کے علاوہ بغاوت، بلاسفیمی، اور یہاں تک کہ ایک قتل کے مقدمے میں بھی آپ نامزد ہیں. But then there are others which include, as I understand it, sedition, blasphemy, and one case which even alleges you are تو یہ بہت پیچیدہ اور مشکل صورتحال ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس تو کسی اور چیز کا وقت بھی نہیں. You don't have time for anything else. Well, you forgot to mention there are about 60 or 70. آپ یہ بتانا بھول گئے کہ میرے اوپر تقریباً 60 سے 70 دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں. میرا تمام وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت کے چکر کاٹنے میں گزر جاتا ہے. 2 مہینے کے دوران میں نے 335 عدالتی پیشیاں بھگتی ہیں، اور میری قانونی ٹیم بھی ایک کے بعد ایک کیس میں میرے دفاع میں مصروف رہتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام بوگس اور جعلی کیسز ہیں، اور ان میں سے کچھ نہیں نکلنا. اور اب یہ فوجی عدالتوں کی تیاری کر چکے ہیں، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے لیے اجازت دیتی ہے کہ نہیں، اور ان فوجی عدالتوں کے قیام کا مقصد ہی مجھے سزا دلوانا ہے. And the objective of the military court is that there I certainly will be sentenced. Would you accept that? کیا آپ یہ قبول کریں گے کہ آپ نے ماضی قریب میں کئی سنگین غلطیاں کی ہیں؟ شاید ان میں سے سب سے سنگین غلطی پچھلے سال آپ کے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد ایک خاص ماحول کو بڑھاوا دینا تھا. وہ ماحول جس میں آپ نے فوج کے خلاف دشمنی کی حوصلہ افزائی کی، In which you encouraged hostility. اور جب آپ کو اس سال مئی میں گرفتار کیا گیا تو آپ کے حامیوں نے فوری طور پر پرتشدد مظاہرے کیے اور سڑکوں پر نکل کر فوجی اہداف اور ایک سینئر جنرل کے گھر کو نشانہ بنایا. Took to the streets in violent protest, which included violence directed against military targets, including کیا وہ آپ کے لوگ نہیں تھے جو آپ کی بیان بازی کے نتیجے میں ایسا کر رہے تھے؟ people responding to your rhetoric. Well, Stephen, let me just answer this one by one. Number one. ٹھیک ہے اسٹیفن، مجھے صرف ایک ایک کر کے جواب دینے دیں. نمبر 1، میرے 27 برس کی سیاست میں کیا میں نے کبھی کسی کو تشدد کرنے کو کہا ہے؟ کبھی نہیں. ہمارے تمام احتجاج آئین کے اندر رہتے ہوئے پرامن رہے ہیں. احتجاج کی اجازت تو ہمیں آئین نے دی ہے. جب ہمیں کوئی ناانصافی محسوس ہوتی ہے تو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور وہ ہم نے کیا ہے. ہم نے 126 دن کا اب تک کا سب سے طویل احتجاج کیا، اور ایک بھی تشدد کا واقعہ سامنے نہیں آیا. تمام پرامن احتجاج تھے. ہم احتجاج کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. تو یہی بات ہے جو عدالتوں کے 2 فیصلوں نے اب بھی ثابت کی ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان پرتشدد کارروائیوں کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے ان 4 مقامات پر جہاں پر آگ لگانے کے واقعات ہوئے. None of us were involved in any of violence. We believe that there should be independent investigation into the 4 places where the violence took place.
But hang on, did you not think for a moment, knowing... کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ نے اس تمام عرصے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس دوران فوج پر کٹ پتلی حکومت کو لانے، حکومت کو گرانے، بغاوت کا آغاز کرنے، پاکستان پر قبضہ کرنے اور جمہوریت کو مکمل طور پر کمزور کرنے کے الزامات عائد کیے؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان سب سے مشکلات پیدا ہوئی؟ undermining its democracy, did you not for a moment think that might lead to trouble? So, Stephen, what you're saying is that I should not tell what was the truth? تو اسٹیفن، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ سچ کیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا۔ موجودہ وزیر دفاع جو اس وقت اپوزیشن میں تھے نے کہا تھا کہ 2020 میں جب میری حکومت کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے، اس وقت کے آرمی چیف نے انہیں 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ میری حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور یہ کووڈ-19 کے باعث 2 سال تک نہیں ہو سکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت ہماری حکومت نہیں ہٹا سکے، اور یہ بات موجودہ وزیر دفاع نے کی ہے۔ Which is why he held back. That's the only reason he didn't remove our government. Now this is... ملک میں کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ سابق آرمی چیف نے میری حکومت ہٹائی، بلکہ وزیر دفاع نے تو بڑھ چڑھ کر یہ بھی کہا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ ہے، اس لیے ہٹا دیا گیا۔ یہی سچ ہے۔ He thought Imran Khan was dangerous for Pakistan. That's why he removed me. So this is just a fact. Well, no one... I talked about karma. Yeah, I talked about karma before. The truth is, you rode... میں نے پہلے کارما کے بارے میں بات کی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ فوجی حمایت کا سہارا لے کر اقتدار میں آئے۔ 2018 کے انتخاب میں آپ نے اس ٹائیگر پر خود سواری کی تھی۔ اس وقت آپ فوج کے قریب تھے۔ آپ کے اقتدار کے ابتدائی برس میں انٹیلیجنس سروسز اور فوج سے آپ قریب تھے، اور جب آپ سے وہ الگ ہوئے تب اچانک آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ سیاست میں فوجی مداخلت نہیں چاہتے۔ یہ تو کھلی منافقت ہے۔ military meddling in politics. Again, it's hypocrisy. فوج کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ عمران خان سب سے بڑے منافق ہیں۔ The biggest hypocrite. My party... میری پارٹی نے 0 سے اپنا آغاز کیا تھا، اور 22 سال میں نے اپنی پارٹی کو بنایا، اور پھر اگر 2018 میں فوج ہمیں لائی ہوتی تو اب جب اسٹیبلشمنٹ کھلم کھلا ہمارے خلاف ہے اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو حکومت سے باہر ہونے کے باوجود ہم نے 37 میں سے 30 ضمنی انتخابات کیسے جیت لیے؟ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو سب جانتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، تو کس طرح ہم تمام ضمنی انتخابات میں کلین سویپ کر گئے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ ہم فوج کی وجہ سے اقتدار میں نہیں آئے۔ جہاں آپ درست ہیں وہ یہ ہے کہ فوج نے 2018 میں میری مخالفت نہیں کی تھی، لیکن 2013 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی پشت پناہی کی، انہیں اقتدار میں لائے۔ اس لیے ہم نے 126 دن تک احتجاج کیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ انتخابات کی تحقیقات ہوں، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب 2018 میں ہم اقتدار میں آئے تو ہم نے خود اپوزیشن سے کہا کہ آپ حلقے کھول لیں، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم شفاف طریقے سے جیت گئے ہیں۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک میں شکست کے بعد آپ کا ماننا یہ تھا کہ آپ عوامی طاقت کا استعمال کر کے آرمی کو اپنے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کر لیں گے؟ لیکن آپ غلط تھے۔ میں مئی 2023 میں ہونے والے واقعات کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ کے سپورٹر سڑکوں پر آ گئے، انہوں نے پرتشدد واقعات میں حصہ لیا، اس میں اہم فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ آپ نے بنیادی طور پر ریڈ لائن کراس کی، ایک ایسی ریڈ لائن جسے کراس کرنا آپ کی پارٹی کے حمایتی، حتیٰ کہ سابق دوست اور حکومت میں آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اس کے قصوروار آپ ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ میری نئی جماعت کے تمام سیاسی نمائندے عمران خان کو 9 مئی کو ہونے والے سانحات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ریاست مخالف ایجنڈے کو عوام نے اور ان کی پارٹی کے سابق رہنماؤں نے رد کیا ہے۔ Now, Stephen, let me answer this question because it's very important. اسٹیفن، مجھے اس سوال کا جواب دینے دیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ 9 مئی کو کیا ہوا؟
9 मई को मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में बैठा हुआ था। मैं मुतअद्दिद मुकदमात में जमानत पर था। मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। मुझ पर पुलिस ने नहीं, कमांडोज ने हमला किया। इसके मनाजिर पूरी दुनिया में फैल गए। मुझ पर हमला हुआ और मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट हुई और मुझे वहां से अगवा कर लिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि मेरे सपोर्टर्स क्या करते? जब उन्होंने देखा कि मुझे कमांडोज उठाकर ले जा रहे हैं, क्या इस पर कोई एहतजाज नहीं होना था? याद करें, जब मुझे गोली लगी थी और मेरे 12 दीगर साथी जख्मी हुए थे और एक शख्स हलाक हुआ था, उसके बावजूद जलाओ घेराव नहीं हुआ था। पुरअमन मुजाहरे हुए थे। वो एहतजाजी मुजाहरे थे, लेकिन जलाओ गहराव के बगैर। अब ये एक बड़ा सवाल है कि जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का रहनुमा अगवा हो गया है, तो उसका रद्द-ए-अमल आना था। अब बात ये है कि क्या हम वाकई जलाओ गहराव में मुलव्विस थे? जलाओ घेराव सिर्फ 4 इमारतों में हुआ। उन्होंने हमारे 10,000 कारकुनों को जेल में डाल दिया। स्टीफन, आपको ये सुनना चाहिए, ये बहुत अहम है। ये सब प्री प्लान था। पुलिस मुझे उठा सकती थी। उन्हें कमांडोज की क्या जरूरत थी कि वो मुझे उठाते और सबको मारते क्योंकि वो रद्द-ए-अमल चाहते थे? लेकिन रद्द-ए-अमल हमेशा की तरह पुरअमन ही था। This was all pre-planned. The way the police could have picked me up. Why did they need commandos to pick me up and beat everyone up? Because they wanted a reaction. And there was, but the reaction was peaceful, as it's always been. I want to stop you, Imran Khan, because इमरान खान, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ क्योंकि आप ये बात वाज़े कर चुके हैं कि आप 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मैं ये समझ गया हूँ, लेकिन मैं हक़ाइक़ पर फोकस करना चाह रहा हूँ कि 9 मई की वजह से जो सख्त दबाव आपकी पार्टी पर डाला जा रहा है, सबसे सीनियर रहनुमाओं से लेकर जूनियर रहनुमाओं तक, जिसकी वजह से आपकी पार्टी अंदर से टूट फूट का शिकार हो गई है। आपके सबसे सीनियर साबिक साथी फवाद चौधरी, परवेज खटक, जहांगीर तरीन, इन सब ने पार्टी छोड़ दी है। कुछ ने नई सियासी जमातें बना ली हैं। आपकी जमात का जैसे अब वजूद ही नहीं रहा। frankly, no longer exists. If my party doesn't exist, why don't they announce elections? अगर मेरी पार्टी का वजूद नहीं है तो वो इलेक्शंस का ऐलान क्यों नहीं करते? वो इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं, जो आइन के मुताबिक है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका हुक्म भी दिया था? पाकिस्तान का 60% हिस्सा पंजाब है। वो वहाँ के इलेक्शन से भाग गए। अब ये अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। अगर मेरी जमात खत्म हो गई है तो उनको घबराना नहीं चाहिए। मसला ये है कि जमात कायम है। उन्होंने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं। उन्होंने 10,000 लोगों को जेल में डाल दिया है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इससे भी बदतर बात यह है कि उन्होंने लोगों पर जेरे हिरासत टॉर्चर किया है। इस मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो दबाव में आकर कुछ लोग छोड़ गए हैं, लेकिन अक्सरियत लोग छुपे हुए हैं। मेरी सारी सीनियर लीडरशिप जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनमें से कुछ छोड़ गए हैं, लेकिन बाकी छुपे हुए हैं। मेरे कारकुन छुपे हुए हैं और चंद लोग और छुपे नहीं हुए, लेकिन हम अपने घरों में तकरीबन नजरबंद हैं। With one or two other guys who are not in hiding, but we are more or less house arrested. So that's the point. That's the point. I mean, hang on. यही नुक्ता है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फवाद चौधरी जो इस शो पर आ चुके हैं और जो आपके बहुत वफादार थे, लेकिन अब उन्होंने सियासत छोड़ दी है, वो कह रहे हैं कि आपके साथ वो मजीद काम नहीं कर सकते। उन्होंने गुज़िश्ता बयान में कहा कि आपको मेन स्ट्रीम सियासतदानों के साथ राब्ते बहाल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मुल्क बहरान के करीब है और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मफादात को एक तरफ रखते हुए नवाज शरीफ और दूसरों से राब्ते करें। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? Are you prepared to do that? The fact that the country is on the brink of a major disaster. ये हकीकत है कि मुल्क एक बड़े बहरान के करीब है। हम वाकई तारीख दौर की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। गुज़श्ता 20 बरस में मुल्क जमहूरी निज़ाम की तरफ चलने लगा था, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं रहा।
کوئی ایسا میڈیا نہیں جو آزاد ہو، اور وہ عدلیہ کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم تاریک دور کی جانب جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا حل یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہاتھ ملا لیا جائے جنہوں نے اس ملک کو 30 برس تک لوٹا؟ میں سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ 2 خاندانوں نے ہمارے ملک کو معاشی طور پر برباد کیا تھا۔ میں اس لیے آیا تھا کیونکہ میں طاقتور لوگوں کو قانون کے گھیرے میں لانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میری پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے۔ اور کیا اب مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ کیوں؟ تاکہ مجھے اقتدار ملے؟ اس سے بہتر ہے کہ میں اپوزیشن میں ہی رہوں۔ What for? To come into power? I'd rather not come into power.